کا شکر عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس رمضان مبارک کا چوتھا جمعۃ المبارک نصیب عطا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کے دن نازل ہونے والی رحمتوں سے ہم سب کو مستفیض عطا فرمائے اور اس دن کی اللہ ہمیں برکتیں نصیب عطا فرمائے، اور بالخصوص یہ رمضان مبارک کے جو چند دن رہتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ان دنوں میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مالک کا کتنا ہم پر کرم ہے کہ اس ماہ مقدس کے شروع ہوتے ہی پہلا حشرہ رحمت کا اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کا اس نے ہم پر نزول فرمایا، دوسرا حشرہ مغفرت کا کہ اللہ نے ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور تیسرا یہ آخری حشرہ جہنم سے آزادی کا حشرہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے آزادی نصیب عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اللہ ہمیں مقام عطا فرمائے۔ اور یہ بھی دعا کریں اللہ اس عشر مبارک کے صدقے جن کے والدین عزیز و اقارب فوت ہو گئے اللہ ان سب کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ قرآن مجید کی سورہ قدر میں نے تلاوت کی، جس طرح یہ ماہ مقدس برکتوں والا ہے اور یہ دن جمعۃ المبارک برکتوں والا دن ہے کہ جس کی شان اور عظمت میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری سورہ جمعہ نازل فرمائی، اسی طرح رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک ایسی رات عطا فرمائی جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس کی شان میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے پوری ایک سورہ قدر نازل فرمائی۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، نازل ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اور روح الامین یعنی حضرت جبریل امین اللہ کے حکم لے کر، اور یہ صبح صادق تک یہ رات سلامتی والی رات ہے۔ اسی رات کے حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی چند باتیں عام لوگوں کے گوش گزار کروں گا۔ یہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے بڑی عظمتوں والی بڑی برکتوں والی رات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رمضان کے آخری عشرے میں آخری عشرے کے تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو، یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں رات یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اکثریت کی رائے ہے کہ یہ 27 جو رمضان مبارک کی رات ہے یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ بدلتی رہتی ہے، کبھی 21ویں کبھی 23ویں کبھی 25ویں، بہرحال یہ رمضان کے آخری عشرے کی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی سال بھر کے احکام نازل فرماتا ہے، نافذ العمل فرماتا ہے، اور فرشتوں کو سال بھر کے لیے کاموں پر اور خدمات پر معمور کر دیا جاتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر کی رات ایمان اور اخلاص کے ساتھ اس رات میں قیام کیا
اللہ تبارک و تعالی اس کے زندگی کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو برادران اسلام، اس رات کو ہمیں غفلت میں نہیں گزارنی چاہیے، بلکہ اس رات کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اس رات کو گزاریں۔ اس رات میں حضرت جبریل امین فرشتوں کی جماعت لے کر آتے ہیں اور لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اور یہ صبح صادق تک یہ رات کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر یہ فضل ہوا کہ یہ رات حضور کو عطا فرمائی اور حضور کی امتیوں کو عطا فرمائی۔ امام غزالی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، آپ کی کتاب ہے مکاشفۃ القلوب، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ تھے، نیک آدمی تھے، حضرت شمعون ان کا نام تھا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء بھی تھے اور جو قوم بھی تھی، اللہ نے ان کو بڑی لمبی عمر عطا فرمائی ہوئی تھی۔ تو حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ رب العالمین نے ان کو اتنی لمبی زندگی عطا فرمائی کہ انہوں نے 1000 سال تک آپ نے رات کو آپ قیام کرتے اور دن کو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے، یعنی اللہ کی راہ میں لڑتے۔ اس وقت کے جو کفار تھے ان کو دعوت تبلیغ دیتے، اور 1000 سال انہوں نے ایسے ہی جو ہے وہ گزارا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ سنا تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ، ہماری تو عمریں ہی بڑی قلیل ہیں، کوئی 60، کوئی 70، کوئی 80، کوئی 100 سے 100-150 تک پہنچتا ہے، اس میں بھی اس زندگی کا کچھ حصہ ہم طلب معاش روزی کی تلاش میں اور کچھ سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ اور انبیاء بنی اسرائیل کے جو امتی تھے ان کی تو بڑی لمبی لمبی عمریں تھی، تو لہٰذا وہ ہم سے سبقت لیں گے، وہ ہم سے بڑھ کر عبادت کرنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھوڑے غمگین ہوئے۔ تو اسی وقت حضرت جبریل امین یہ آیت مبارکہ لے کر حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ 1000 مہینے سے افضل ہے۔ کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے کہ جس میں آپ کی امت عبادت کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 1000 ماہ کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو 1000 ماہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ کم و بیش جو ہے 1000 ماہ عمر 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ تو جو اس رات عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1000 ماہ عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جب رمضان مبارک آیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام علیہ رضوان کو کہ تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آیا ہے کہ جس میں ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات کی بلائی سے مرحوم رہا گویا وہ تمام بلائیوں سے محروم رہا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ رات آتی ہے تو حضرت جبریل امین خود بھی تشریف لاتے ہیں اور اتنی فرشتوں کی جماعت لے کر آتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی کنکریاں جتنے پتھر ہیں ان کے برابر جو ہے وہ فرشتے آتے ہیں دنیا میں۔ اور حضرت جبریل امین کے پاس سبز جھنڈا ہوتا ہے جو کعبے کے اوپر گاڑتے ہیں، اور حضرت جبریل امین کے 100 بازو ہیں، اور
حضرت جبریل امین لیلۃ القدر کی رات کو دو بازو پھیلا دیتے ہیں جو مشرق سے لے کر مغرب تک لوگوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور آپ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ، فرشتوں کی جماعت کو، فوج کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ کونے کونے میں دیکھو جہاں حضور کے امتی قیام کر رہے ہیں یا ذکر اللہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مصافحہ کرو، اور وہ جو دعائیں مانگتے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ تو جب یہ پوری رات فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، تو جب صبح ہوتی ہے فجر کے بعد حضرت جبریل امین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ چاہو اللہ کی بارگاہ میں، تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جبریل امین کو کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا؟ تو جبریل امین کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس رات امت محمدیہ کے سارے لوگوں کی بخشش فرما دی ہے، سوائے اس کے جو عادی شراب کا عادی ہو، ماں باپ کا نافرمان ہو، اور قطع تعلق اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے والا ہو، اور دل کے اندر کینہ و بغض رکھنے والا ہو، ایسوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی سب کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو برادران اسلام کوشش کریں کہ تاک راتیں میں اللہ کی عبادت کریں، بالخصوص یہ جو سمار اگلا آ رہا ہے، آج جمعہ ہے، سمار اور منگل کی درمیانی رات 27ویں کی رات ہے۔ اکثر علماء کرام فرماتے ہیں 27ویں رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس رات انشاءاللہ اس مسجد میں جو ہے صلاۃ التسبیح کے علاوہ، صلاۃ التراویح کے علاوہ صلاۃ التسبیح بھی پڑھی جائے گی، انشاءاللہ دعا ہوگی۔ تو کوشش فرمائیں کہ سمار اور منگل کی جو درمیانی رات ہے اس میں مسجد میں تشریف لائیں، اجتماع ہو کر بندہ اجتماعی دعا کرتا ہے تو اللہ دعاؤں کو بھی سنتا ہے انشاءاللہ۔